اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر یہی مضمون بیان ہوا کہ لوگوں، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ اللہ کے وعدے سے تمہیں دنیا دھوکے کے اندر نہ ڈالے، دنیا کے دھوکے میں تمہیں نہیں آنا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ زیادہ یاد کرو کثرت کے ساتھ موت کو۔ جب تم موت کو یاد کرو گے دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی۔ جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکلے گی پھر تم دھوکہ اس سے نہیں کھاؤ گے۔ جب تک دنیا کی محبت دل میں ہوگی وہ تمہیں دھوکہ دیتی رہے گی، وہ کہے گی حرام بھی کھاؤ، اور جہاں سے ملتا ہے کسی کا حق ہے وہ بھی کھاؤ، ہر چیز تم سے کھلوائے گی۔ لیکن جب محبت دنیا کی دل سے ختم ہو جائے گی، پتہ یہ چل جائے گا کہ مرنا ہے ایک دن، تم نے آنکھیں بند ہونی ہے، پھر کسی کا حق تم سے نہ کھلوائے گی۔ تو اب آگے اسی مضمون سے فرمایا ایک تو تمہارا دشمن کیا ہے؟ دنیا ہے، اور دوسرا دشمن تمہارا کیا ہے؟ شیطان ہے۔ فرمایا ان الشیطان لکم، بے شک شیطان تمہارے لیے عدو، دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، پس تم اسے دشمن بناؤ۔ زبان سے کہتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن کام سارے اسی کے بتائے ہوئے کرتے ہیں۔ فرمایا زبانی شیطان کہنا، شیطان زبانی کہنا کہ ہمارا دشمن ہے، یہ فائدہ نہیں دے گا۔ حقیقی جب اسے دشمن تم بناؤ گے پھر وہ فائدہ تمہیں دے گا۔ پہلی آیت میں فرمایا تمہارے لیے دشمن ہے۔ دشمنی کا اعلان اس نے کب کیا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان ساروں کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ یعنی ہر ایک کے اوپر میں زور اپنا خوب چلاؤں گا، ہاں جو میرے زور سے بچ جائے وہ علیحدہ بات ہے۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، بعض ایسے تیرے بندے ہوں گے جو میرے زور سے بچ جائیں گے، نکل جائیں گے، وگرنہ میں زور سب پر چلاؤں گا اور سب کو جہنم کی طرف میں بلاؤں گا۔ اعلان اس نے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسے تم بھی دشمن بناؤ، اس نے تو تمہاری دشمنی کا اعلان کیا ہے۔ ہم شیطان کو کیسے دشمن بنائیں گے؟ اس کی بات کو نہ مان کر۔ چھوٹا سا بچہ ہو نا، چھوٹا سا بچہ، اسے بھی پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، پتہ ہے، ہر ایک انسان کو پتہ ہے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اب پتہ کہاں سے چلے گا؟ کہ جب برا خیال آئے، اس برے خیال کو جب انسان چھوڑے تو یہ سمجھے کہ میں نے شیطان کو دشمن بنایا ہوا ہے۔ جو چھوڑتا نہیں وہی برائی کر رہا ہے، برائی کے اندر لگا ہوا ہے، تو یاد رکھ لیں اس نے اسے دشمن بنایا نہیں ہوا۔ آپ ادھر سے انسانوں کے اندر تھوڑا سا اندازہ لگائیں، جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو، آپ اس سے بات کرتے ہیں یا اس کی بات آپ مانتے ہیں؟ اس کے گھر کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں، آپ اس سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، کوئی تعلق اس کے ساتھ آپ نہیں رکھتے۔ پھر شیطان کے ساتھ تو تعلق ہوتا ہے ہمارا، ہم اس کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص حرام کھا رہا ہے، کس کے راستے کے اوپر ہے؟ شیطان کے راستے کے اوپر ہے۔ اب اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ راستہ مجھے کس نے دکھلایا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ حرام کھلانے کا راستہ شیطان ہی دکھلاتا ہے۔ اب وہ نہیں چھوڑ رہا تو اس نے شیطان کو دوست بنایا یا دشمن بنایا؟ یہ تو دوست بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا انما یدعو حزبہ، صرف اور صرف پکارتے ہیں شیطان کا جو گروہ ہے وہ پکارتے ہیں انہیں لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ یہ لوگ دہکتی ہوئی آگ کے اندر چلے جائیں۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ خود بھی آگ میں جائے گا، ساتھ دوسروں کو بھی آگ کے اندر لے کر جائے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے عذاب شدید، سخت قسم کا، سخت ترین عذاب ہے۔ عذاب کی کیفیات آگے بھی آئیں گی، پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا،
بھلے وہ شخص جس کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے اس کے برے عمل کو، فرآہ حسنا، وہ اسے کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت دیکھتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں۔ اللہ نے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ ہر انسان کو جو دیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر خوش ہے۔ اب بتوں والے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، خوش ہیں اس کے اوپر۔ شیطان نے ان بتوں کو ان کے لیے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ جتنا ہمارے لیے اللہ خوبصورت ہے۔ یعنی آج اللہ کے ساتھ ہماری محبت ہے کہ نہیں؟ جیسے ہم اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے، ایسے ہی بت والا اپنے بت کے بارے میں نہیں سن سکتا۔ وجہ یہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ ہر ایک کے لیے جو عمل ہے وہ خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا وہ برا عمل بنایا، اسے مزین کیا، خوبصورت کیا، وہ اسے اچھا دیکھتا ہے۔ ہر ایک کہتے ہیں میں حق کے اوپر ہوں، لیکن یاد رکھ لیں دنیا کے اندر حق کے اوپر ایک ہی گروہ ہے۔ حق کبھی بدلتا نہیں، یہ نہیں کہ حق کئی گروہوں میں تقسیم ہو جائے، نہ، حق ایک ہی ہے، کائنات کے اندر حق ایک ہی ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں۔ کیا؟ قرآن، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین، یہ حق ہیں، ان کے اوپر چلیں گے دنیا آخرت کی نجات ہے۔ یہ کہیں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، فرمایا نہ، وہ وہی بات ہے کہ خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، قاعدہ کلیہ بیان کر دیا۔ بے شک اللہ کی ذات یہ جو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر، ہاتھ کے اندر اور قدرت کے اندر ہے ہدایت دینا اور گمراہ کرنا۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان کو مت ہلاک کیجئے ان لوگوں کے غم کے اوپر۔ یعنی آپ اپنی جان کو کیوں ختم کر رہے ہیں ان کے غم کے اوپر؟ کافر ایمان نہیں لا رہے، مشرک ایمان نہیں لا رہے، یہودی عیسائی ایمان نہیں لا رہے، آپ پیغمبر علیہ السلام آپ اپنے آپ کو کیوں افسردہ کرتے ہیں؟ وہی والی بات، یہ مضمون سارے گزر چکے ہیں۔ فرمایا ان اللہ علیم، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، بما یصنعون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ بنا رہے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، الذی، وہ ذات ہے، ارسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر السحابہ، پھر وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ فسقناہ، پھر ہم چلاتے ہیں ان بادلوں کو، الی بلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف، یعنی مردہ اور بانج زمین کی طرف، جہاں پر مہینوں بارش نہیں ہوتی، اس طرف ہم چلاتے ہیں۔ فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس زمین کو مرنے کے بعد۔ آپ ایک زمین کو دیکھتے ہیں کہ بالکل خشک ہے، کوئی چیز اگانے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے ساری سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کس کی قدرت ہے؟ میری قدرت ہے۔ کذالک النشور، اللہ ہر چیز کے ساتھ ایک بات، ایک عقیدہ لازمی سمجھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے مردہ زمین کو، بانج زمین کو میں تر و تازہ، سرسبز و شاداب بناتا ہوں، اسی طریقے سے کل قیامت والے دن اسی زمین سے میں مردوں کو اگاؤں گا، اسی زمین سے میں لوگوں کو اٹھاؤں گا، مرے ہوئے ہوں گے قبروں میں، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈی بھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ دوبارہ اٹھا دے گا۔ من کان یرید العزہ، جو کوئی عزت کو چاہے، فللہ العزت جمیعا، اللہ ہی کے پاس عزت ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، لوگوں سے عزت مانگیں گے، یہ لوگ آپ کو رسوا و ذلیل کر دیں گے، کبھی لوگ آپ کو عزت نہیں دیں گے۔ ہاں، عزت مانگیں گے اللہ کی ذات سے تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے، اللہ آپ کی عزت لوگوں کی نگاہوں کے اندر بڑھا دیں گے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے، وہ دعا روزانہ مانگا کریں۔ اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ تو مجھے میری نگاہ کے اندر ذلیل بنا دے، حقیر بنا دے، لوگوں کی نگاہ کے اندر بڑا بنا دے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے۔ یہ دعا کس سے مانگنی ہے؟ لوگوں سے نہیں، اللہ سے۔ لوگوں سے اپنی عزت کبھی نہ کروائیں، جب لوگوں سے خود عزت کروائیں گے اللہ ذلیل کر دے گا، اللہ سے عزت مانگیں گے اللہ اٹھا دے گا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اسی کی طرف چڑھتے ہیں اچھے کلمات اور نیک اعمال۔ اور پیچھے بات ہو چکی ہے اس کے اوپر کہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اوپر آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ یرفع، اللہ اسے اٹھاتا ہے اپنی طرف۔ والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو بری تدبیر کرتے ہیں۔ بری تدبیر سے کیا مراد؟ کسی کا برا سوچتے ہیں، کسی کے لیے برا فیصلہ کرتے ہیں،
یا کسی کا مثال کے طور پر کوئی حق وغیرہ کھا جاتے ہیں، کسی کے لیے برا سوچتے ہیں، فرمایا لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت قسم کا عذاب ہے۔ فرمایا کسی کے لیے گڑھا مت کھودو، کبھی کبھی انسان خود کسی کے لیے کھودے ہوئے گڑھے کے اندر گر جاتا ہے، یہ بات جھوٹی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے اور ہوتا ہے۔ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں گے، کسی کے لیے برا سوچیں گے، یاد رکھیں آپ کے لیے برا سوچا جائے گا۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان لوگوں کی جو مکر ہے نا، اللہ کا جو مکر ہے، اللہ کی جو تدبیر ہے وہ ہو کر رہنے والی ہے۔ لوگوں کی جو تدبیریں ہیں وہ ہوں یا نہ ہوں، اس کا فیصلہ اللہ کریں گے، لیکن ایک فیصلہ اللہ نے کیا ہے کہ جو کوئی بری تدبیر کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان لوگوں کی یہ جو تدبیریں ہیں یہ ہلاک ہو کر تباہ ہو کر رہنے والی ہیں۔ واللہ خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من تراب، مٹی کے ساتھ، ثم من نطفۃ، پہلی پیدائش ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی مٹی کے ساتھ، ثم من نطفۃ، پھر تمام انسانوں کی جو پیدائش ہے وہ منی کے قطرے سے، نطفے سے ہے۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر بنا دیے تمہیں جوڑے جوڑے، ہر چیز کے اندر، انسانوں کے اندر جوڑا ہے یا نہیں، یعنی خاوند بیوی، اسی طرح آپ تمام چیزوں میں دیکھ لیں نر و مادہ آپ کو ملے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وما تحمل من انثی، اور کوئی مادہ اٹھاتی نہیں حمل کو، یعنی کوئی بھی جاندار ہے، جاندار ہے یعنی جانور وغیرہ ہیں، انسان ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اندر مادہ ضرور ہوتا ہے۔ اس مادہ میں سے کوئی مادہ ایسی نہیں اپنے پیٹ کے اندر وہ حمل اٹھاتی ہے، ولا تضع، اور نہ ہی کوئی مادہ ایسی ہے کہ وہ بچے کو جنم دیتی ہے، الا بعلم، مگر اللہ کے علم کے ساتھ۔ اللہ کا علم ہوتا ہے کہ کتنی مادہ ہیں اور کتنیوں کے پیٹ کے اندر بچے ہیں، اور کون سے بچے پورے پیدا ہوں گے اور کون سے بچے ناقص پیدا ہوں گے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ وہی مشہور روایت کہ فرشتہ آتا ہے جب پیٹ کے اندر 4 مہینے بچے کے پورے ہوتے ہیں، روح پھونکنے کے لیے سوال کرتے اللہ کیا لکھوں، نیک لکھوں بدبخت لکھوں، مسلمان لکھوں کافر لکھوں، روزی کتنی لکھوں، عمر کتنی لکھوں، ساری چیزیں پوچھ لیتا ہے۔ اور فرمایا وما یعمر من معمر، اور نہ ہی کسی کو عمر دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمری، اور نہ ہی کسی کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر اللہ فی کتاب مبین، وہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ کب لکھا گیا؟ آدم علیہ السلام سے بھی کئی عرصہ پہلے، آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے لوح و قلم چل گئے، یعنی اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ تو لکھ۔ پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا اللہ نے کہ قیامت تک ہونے والے سارے احوال لکھ دو، جو جو حالت قیامت تک آئے گی لوگوں کے اوپر ہر چیز کو لکھ دو، وہ لکھی ہوئی ہیں ساری چیز۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو لکھی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جسے کوئی عمر دینی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، جس کی عمر کم کرنی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سارا معاملہ اللہ کے اوپر بہت ہی آسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک گھر کا، ایک خاندان کا نظام چلانا کتنا مشکل ہے، ایک علاقے کا، ایک ملک کا نظام چلانا کتنا مشکل ہے، لیکن وہ اللہ ہے نا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر وہ قیامت تک نظام چلا رہا ہے۔ لیکن اللہ فرماتی ہے جو کچھ تمہیں مشکل نظر آ رہا ہے میرے لیے بہت کچھ آسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔